اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے۔ بھائی آپ لوگوں کو ایسا دکھ رہا ہے، معاف کیجیے گا، بدجن ہونے کی ضرورت نہیں، میرا دہنا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بھائیوں بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پوری دنیا کے انسانوں، مسلمانوں یا غیر مسلمان، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، آج کا ویڈیو بھی بہت 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 دل کو چھو جانے والا بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ یہ ویڈیو بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، ساری دنیا کے مرد عورت انسانوں کے لیے ہے، لیکن خاص کر کے مسلمانوں کے لیے تو بار بار میں کہتا رہتا ہوں، ہماری ویڈیوز ساری دنیا کے عام انسانوں کے لیے، مسلم یا نان مسلم سب ہوں، سب کے لیے جو ہے ہی۔ پوری دنیا میں اس وقت 21ویں صدی میں قریب 2025 میں پوری دنیا کی جن سنکھیا 8.5 بلین ہے، 850 کروڑ، 8.5 بلین۔ تو یہ ویڈیو ساری دنیا کے انسانیت کے لیے، مرد عورت، چاہے کوئی مسلمان ہو، نان مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جین ہو، سکھ ہو، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عام طریقے سے ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو خاص طریقے سے ہے، کیونکہ ہم مسلمان مانے یا نہ مانے، علم کی کمی ہے، تقوی و طہارت کی کمی آج پائی جاتی ہے، ایمان کا جوف ہے، ایمان کی کمزوری ہے، علم کی کمی ہے، ایمان کا جوف ہے، تقوی طہارت کی کمی ہے، ورنہ مسلمان کا معنی ہی ہوتا ہے ناک چھدی ہوئی۔ ہاں، بڑے بڑے عالموں سے میں نے سنا ہے کہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے سلم۔ سلم عربی میں کہتے تھے کہ وہاں پہ گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے سعودی عرب میں، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے پہلے سے بھی گھوڑا اور اونٹ زیادہ ہوتے تھے، تو نکیل جو کسی جاتی ہے، ناک میں رسی جو لگائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں گھوڑوں کو، بیل کو، یہاں تک کہ جو بھینسا ہوتا ہے، بھینس کا میل والا بھینسا، تو بھینسوں کو، گدھوں کو، گھوڑوں کو، بیل جو طاقتور ہے بیل کو، یہاں تک کہ یہاں جے پور راجستھان علاقے میں اگر جو اونٹ ہے، اونٹ کو اگر آپ ناک میں نکیل نہیں لگائیں گے تو اتنی طاقتور ہوتا ہے کہ اسے روک نہیں پائیں گے آپ۔ ایک بیل لے لیجئے، ایک بیل یا اونٹ یا گھوڑا، اگر اس کو نکیل نہ لگائی جائے، لگام نہ لگائی جائے، نکیل اور لگام نہ لگائی جائے، تو ایک بیل، ایک اونٹ، ایک گھوڑا 25 مرد نہیں سنبھال پائیں گے اس کو، سب کو مار بھی سکے گا، سب کو گھائل کر دے گا۔ اس لیے بیل کو بھی کھیتی کا کام کرتے تھے تو بیل کو بھی نکیل لگائی جاتی ہے، بیل گاڑی چلانے کے لیے، لڑیا، بیل گاڑی، ڈنلف چلانے کے لیے، یا کھیت میں جوتنے کے لیے بیل کو، اونٹ کو تو نکیل لگانا ہوتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہم سب انسانوں کو، مرد عورتوں کو طاقت اتنا دے دیا ہے، دماغ دے دیا ہے، طاقت دے دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنی طاقت سے، دیکھیے ایٹم بم بناتا ہے، ایک بار گرا دے تو لاکھوں انسان مر جائیں، ہوائی جہاز بنا دیا، انٹرنیٹ بنا دیا، ہوائی جہاز بنا دیا، انٹرنیٹ بنا دیا، ایٹم بم بنا دیا، اللہ جانے کیا کیا دماغ دے دیا اللہ نے، لیکن یہ سب کو دے دیا، جنرل آدمی کو، مسلمانوں کو بھی، نان مسلمانوں کو، لیکن جو مسلمان ہیں، جنہوں نے سچا پکا اپنے اللہ کا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنہوں نے سچا پکا کلمہ پڑھا ہے، وہ ان کو لگام لگ گئی شریعت کی، شریعت اسلام کی نکیل لگ گئی ناک میں۔ میں انگلی دکھا رہا ہوں، ناک میں اس کو ایسا بہت باریک اور بہت یہ سینسٹیو وہ ہوتا ہے نوسٹل، جو اس میں ڈال کے رسی لگائی گئی ناک۔ اسلام مذہب کو ماننے والے، سچا اللہ سے پیار کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات ماننے والے، ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے
قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والوں کا، مسلمانوں کا، انہیں کہتے ہیں مسلمان، مسلم، یعنی ناک کو چھدا ہوا لگام والے، لگام والے۔ اور اسلام کا میننگ ہوتا ہے پیس، شانتی۔ اسلام ٹوٹل، اسلام مذہب ٹوٹل کا ٹوٹل پیس ہے، شانتی ہے، عافیت ہے۔ اسلام کو خود ہی کہتے ہیں شانتی، پیس، راحت، سکون، اسلام۔ اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ رسول کی رسی نکیل لگی ہوئی ہو۔ اتنا میں آگے اس لیے بول دیا، چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں کتنی بات بتائی جائے۔ آج کے ویڈیو کا تھمبنیل اور ٹائٹل آپ دیکھیں، کیا لکھا ہے؟ نیک کون؟ میں نے شارٹ کٹ لگا ہے، نیک کون سوالیہ نشان، نیک کون سوالیہ نشان، نیک کون آگے کوشچن مارک، نیک کون پرشن واتک چنھ۔ دیکھیے اوپر دیکھ لیجئے، نیک کس کے لیے؟ اوپر دہنے ہاتھ پہ اللہ کے نام کا لوگو اور قرآن کا فوٹو بھی ڈال دیا، کیونکہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا تنہا خالق ہے، اللہ اکیلا تنہا خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو چھوڑ کر کائنات میں جو کچھ بھی پائی جاتی ہے چیزیں، پائی جاتی تھیں، پائی جاتی ہیں، پائی جاتی رہیں گی، سب کے سب مخلوق ہیں۔ اکیلا وحدہ لا شریک صرف اللہ ہے خالق۔ تو خالق کا فرمان، آسمانی فرمان جسے ہم سب کہتے ہیں قرآن، تو اللہ نے کس کو نیک کہا ہے؟ ہم سبھی مسلمان یہ چاہتے ہیں، سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سبھی مسلمان مرد عورت یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں، ہم نیک بنیں، ہم ایک بنیں، ہم متقی بنیں، ہم پرہیزگار بنیں، اور ہم دنیا میں سکون عافیت کی زندگی گزاریں، حلال رزق سے اپنی پرورش کریں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کریں، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب کو جنت یا جنت الفردوس مل جائے۔ یہی ہم سب چاہتے ہیں، لیکن چاہنے سے کچھ ہوگا نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کم سے کم 2 شعر ریگولر میں پڑھ دیا کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا شعر علامہ اقبال کا کہ جو اس وقت ماحول دکھائی دے رہا ہے دنیا میں کہ تمام تم ہو نصارات تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج مسلمان نوجوان مرد اپنے چہرے پہ سنت کی داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہیں، کپڑے سے مسلمان دکھائی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں طہارت اور نماز تو بہت دور کی بات، نقاب اور پردے کی پابندی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ ایسے مسلمان نہیں ہوتے، یہ سب کے سب منافق ہیں۔ لہٰذا نیک کون، نیک کون؟ مجھے ایک چھوٹی سی 1 منٹ کی ویڈیو کلپنگ ملی ہے ڈاکٹر اسرار خان صاحب کا، مجھے 1 منٹ کی ویڈیو کلپنگ ملی ہے، 1 منٹ کی ویڈیو کلپنگ ملی ہے ڈاکٹر اسرار خان صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرما کے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں نیک لوگ، دیندار لوگ سب جانتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب۔ پہلے تو ہندوستانی تھے، لیکن 1947 میں وہ چلے گئے پاکستان میں، تو انہیں پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرما کے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بہترین حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کیا ہے، جس کے دل میں انسانی ہمدردی نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، حافظ صاحب ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، محدث ہو، کچھ انہوں نے سب کچھ کہا، لیکن نیک نہیں ہو سکتے ہم اور آپ۔ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے انسان نیک نہیں بنے گا۔ نیک بننے کی پہلی شرط انہوں نے اس حدیث کے مطابق بتائی ہے، اور چونکہ ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب کا، میں محمود احمد خان، مجھے بھی لوگ ڈاکٹر محمود احمد خان کہتے ہیں، میں محمود احمد خان ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب کا 2500 سال پہلے سے زبردست فالوور بھی ہوں اور ان کا فین بھی ہوں۔ میری نگاہ میں وہ چلتے پھرتے دنیا اور آخرت، دنیا اور دین دونوں علم کے چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھے میری نگاہ میں، بہت بڑے لائبریری سمجھ لیجئے۔ ان کی کلپنگ میں نے آگے جوڑا ہے، آپ حضرات ابھی دیکھ لیں گے، لیکن کہنا اتنا ہی ہے۔ ہندو بھائیوں کے لیے بار بار وہی میں کہتا ہوں کہ پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا، پنڈت بھیا نہ کوئی،
2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े 100 पंडित होए, ये हिंदू मुसलमान सब के लिए है। और उसी तरह से बार बार एक और बेहतरीन हिंदी में है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय, हृदय माने दिल, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें पूरी इंसानियत और मानवता और ह्यूमैनिटी का प्यार नहीं। तो उन्होंने वही बताया है। और हदीस का प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है, उसको कोट किया, उसका मफहूम उन्होंने बताया है कि इंसानी हमदर्दी अगर हमारे आपके दिल में नहीं है, हमारा दिल नरम नहीं है, हमारा दिल नरम नहीं है, इंसानी हमदर्दी नहीं है, लोगों को दुख, लोगों को, अपने घर वालों तो छोड़ो, अपनी बीवी बच्चे घर वाले तो छोड़ो, रिश्तेदार छोड़ो, गैर लोग जो अनजान है, जिन्हें अंग्रेजी में स्ट्रेंजर कहते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रेंजर कहते हैं, अनजान लोग हैं, जो अपरिचित लोग हैं, उनको भी चलते फिरते रास्ते पे अगर हम दुखी देख करके हमारा दिल दुख नहीं लेता, दुखी नहीं होता, या उनकी हम मदद नहीं करते, या उनके दुख में हम भागीदार नहीं बनते हैं ना, तो वही हो गया जो भरा नहीं है भावों से, मतलब जिसमें इमोशन नहीं है। इमोशन नहीं है तो जो इमोशन नहीं है तो दीन नहीं है, दीन नहीं है तो नेक नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें पूरी इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी और अपने देश, अपने देशवासियों से, पूरी इंसानियत से प्यार नहीं। इसी पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने साफ कहा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सिकवा जवाब सिकवा के आखिरी बंद में कहा है कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़मीन वालों को कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जहाँ क्या चीज़ क्या है, लोह कलम तेरे हैं। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं कोट कर देता हूँ। वो हदीस तो तिरमिज़ी शरीफ में है, लेकिन उसको किसी शायर ने बेहतरीन शायराना अंदाज में बना लिया है, वो आपको हमको ज़्यादा समझ में आता है। करो मेहरबानी तुम रूए ज़मी पर, तब खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। यही असल दीन यही है कि हमें रूए ज़मीन पर इंसान हो, जानवर हो, उन इंसानों में चाहे काफिर, मुशरिक, यहूदी, काफिर क्यों ना हो, इंसान हो, जानवर हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, हत्ता कि इंसान तो इंसान, मर्द औरत छोड़िए, जानवरों के साथ भी भलाई करनी है। करो मेहरबानी तुम रूए ज़मीं पर, तब अल्लाह मेहरबान होंगे अर्शे बरी पर। यही मेरा रिकॉर्डिंग यहाँ हो गया। उसके बाद थोड़ी सी बात और मिलाऊंगा। डॉक्टर इसरार खान साहब वाली वो 1 मिनट की क्लिपिंग आगे आ रही है। आप हजरात जरूर गौर से सुने और अपने सीने पे हाथ रखें कि वाकई इंसानियत से हम सबको कितनी हमदर्दी है। आगे देखें, उसके बाद बात मिलाते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले इंसानी हमदर्दी। हुजूर ने फरमाया मैं युहिब्बुर रिफ्क़ फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लहू। जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल के कुल खैर से महरूम हो। किसी को दुख में देखो और इस पोजीशन में हो कि तुम उसका तो मदावा कर सको और न करो, फिर तुम चाहे मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, नेक नहीं। तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, तुम मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस, नेक नहीं हो सकते। फिर किसी को दुख में देखकर आप तड़प नहीं उठते, अगर उसकी मदद करने पर कादिर हो और नहीं करते तो कुल खैर से महरूम। पढ़े जाओ नमाजें और तहज्जुदें, कुछ हासिल नहीं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा, सही मुस्लिम की हदीस डॉक्टर साहब ने कोट किया है, सही मुस्लिम की हदीस है। हाँ, अगर हमारे और आपके दिलों में मानवता और इंसानियत का प्रेम नहीं है, मानवता और इंसानियत के लिए हमें हमदर्दी नहीं है हमारे दिलों में, तो हम काहे के मुसलमान, काहे के इंसान। अरे भाई, जिसके दिलों में हमदर्दी नहीं है इंसानियत के लिए, वो तो मुसलमान होना बहुत दूर, मेरी निगाह में वो सच्चा इंसान भी नहीं है। मुसलमान होना तो बहुत ऊंची बात है, सच्चा इंसान भी नहीं है। ऐसे में अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको और आपको, अल्लाह मुझे भी, आप सभी हजरात को सच्ची पक्की इंसानियत से मोहब्बत करने वाला बनाए और सरात मुस्तकीम पे चलते हुए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलते हुए, ए अल्लाह
ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائیے اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے. آمین آمین یا رب العالمین.